بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک بادشاہ، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا سخت مزاج تھا اور وہ وہاں کی حکمرانی کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام ذوالفقار تھا۔ بادشاہ ذوالفقار ایک منصف اور بہادر حکمران تھا، مگر اس کا دل بہت سخت تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی ملکہ زہرا بڑی محبت اور وفادار تھی، اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی دو بیٹیاں تھیں، شہزادی عائشہ اور شہزادی مریم۔ بادشاہ ذوالفقار ہمیشہ ایک بیٹے کی تمنا رکھتا تھا جو اس کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے بعد میرے تخت و تاج کو سنبھالنے کے لیے کوئی وارث ہونا چاہیے۔ اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے اس نے دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ یوں بادشاہ نے ایک خوبصورت نرم دل عورت کے ساتھ دوسری شادی کر لی جس کا نام ملکہ فرح تھا۔ ملکہ فرح نے کچھ عرصے کے بعد ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام شہزادہ حسین رکھا گیا۔ بادشاہ کی پہلی بیوی کو خوف تھا کہ اگر شہزادہ حسین بڑا ہو کر بادشاہ کی جگہ لے گیا اور وہ بادشاہ بن گیا تو اس طرح سے اس کی بیٹیوں کا کہیں حق نہ مارا جائے۔ اس نے اپنے دل میں ایک خوفناک منصوبہ بنانا شروع کیا۔ ایک رات جب پورے محل میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، چاندنی رات تھی، روشنی محل کی دیواروں پر پڑ رہی تھی، بادشاہ کی پہلی بیوی نے اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی ایک وفادار خادمہ رقیہ کو بلایا اور اپنی سازش کے بارے میں اس کو بتایا۔ ملکہ زہرا پہلی بیوی کی جو خادمہ رقیہ تھی، وہ دوسری بیوی کے بیٹے کو بھی سنبھالتی تھی اور ہر وقت اس کے بچے کا خیال رکھتی تھی۔ بادشاہ کی پہلی بیوی نے اس خادمہ رقیہ سے کہا کہ تم بچے کو لے کر محل کے جو پچھلی سائیڈ پہ دروازہ ہے چھوٹا سا، رات کے اس اندھیرے میں بچے کو اس دروازے تک پہنچا دینا۔ اس سے آگے پھر ہم دونوں لے کے بچے کو کہیں باہر جائیں گے۔ جو نوکرانی رقیہ تھی وہ بچے کو نرم کپڑے میں لپیٹ کر تاکہ بچہ سویا ہوا وہاں سے وہ اٹھا کے لے کے آئی تھی کہ بچے کو محسوس نہ ہو کہ مجھے کہیں اٹھا کے لے کے گئے تھے۔ وہ بچہ اس وقت چند ماہ کا تھا۔ اس نے کپڑے میں لپیٹا اور اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگایا اور اس کو محل کی تریحیوں سے نکالتی ہوئی بیک دروازے کی طرف لے گئی جو محل کے پچھلی سائیڈ پہ تھا، اور یوں بادشاہ کی پہلی بیوی وہاں کھڑی تھی۔ وہ بچے کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ رقیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ملکہ زہرا کے دل کی بھی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ کہیں ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ان دونوں نے بچے کو اس خفیہ دروازے سے باہر نکل گئیں اور اس کو جنگل کی طرف لے گئیں۔ جنگل کی طرف چلتے ہی بادشاہ کی پہلی بیوی اور اس کی خادمہ رقیہ نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ یوں وہ جنگل میں داخل ہو گئیں اور جنگل میں پہنچتے ہی بادشاہ کی جو پہلی بیوی تھی اس کے دل میں تو نفرت پائی جاتی تھی نا، اس نے اس نفرت میں ہی اس معصوم سے بچے کو ایک جھاڑی کے نیچے بچے کو چھوڑ دیا۔ حسین کو اس طرح چھوڑنا ایک بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اس وقت بادشاہ کی پہلی جو بیوی تھی وہ اپنے ارادے میں پختہ تھی کہ میں نے اس بچے سے جان چھڑوا کے رہنی ہے۔ لیکن اس کی خادمہ رقیہ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اور نہ کچھ کر سکتی تھی کیونکہ بادشاہ کی پہلی بیوی کی حکم کی وہ پابند تھی۔ اس طرح سے دونوں بادشاہ کی پہلی بیوی ملکہ زہرا اور رقیہ بچے کو وہاں جنگل میں چھوڑ کر کہ جنگل میں ہم چھوڑ دیں گی، وہاں خونخوار جانور ہوتے ہیں، بچے کو کھا جائیں گے اور کسی پہ کوئی الزام بھی نہیں آئے گا، وہ دونوں واپس محل آ جاتی ہیں۔ ان کو واپسی پہ آتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بار بار ادھر ادھر مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی لیکن ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس خطرے سے پاک سمجھ کے واپس محل میں آ گئیں۔ جب وہ واپس محل میں پہنچ گئیں تو ملکہ زہرا نے رقیہ سے کہا کہ تم نے خاموش رہنا ہے۔ اس نے اس کو سخت تاکید کی کہ تم واپس اپنے کمرے میں چلے جاؤ، کسی کو آپ نے ہمارے اس منصوبے اور سازش کے بارے میں بتانا نہیں ہے۔
اگلی صبح جب بادشاہ کی دوسری بیوی ملکہ فرا نے دیکھا کہ اس کا بچہ اس کے کمرے میں نہیں ہے تو سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ ذوالفقار نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسین کی تلاش کی جائے۔ پورے محل میں ہلچل مچ گئی۔ سپاہی نے کونے کونے کھدرے کھدرے کو چھان مارا، ادھر ادھر دیکھا، لیکن محل میں کہیں بھی بچہ حسین کے نشان تک نہ ملا۔ بادشاہ کی پہلی بیوی نے بڑی ہوشیاری سے اپنے چہرے پر فکر اور غم کا اظہار کیا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ اس نے بڑی چلاکی اور مکاری کے ساتھ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کا دل ہمیشہ سے خوف زدہ رہا کہ کہیں اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی گمشدگی پر بہت زیادہ افسردہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو بتایا کہ میرا بچہ یوں 5 ماہ کا ہے اور اس کے ماتھے پر پیدائشی طور پر سرخ رنگ کا گول نشان ہے۔ اگر کسی کو یہ بچہ ملے تو میں اس کو 10 لاکھ روپے کا انعام دوں گا۔ اور ادھر بادشاہ کی بیوی ملکہ فرا جس کا بیٹا تھا وہ بھی بہت زیادہ افسردہ تھی۔ وہ دن رات دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ کسی نہ کسی طرح سے میرا بیٹا واپس آ جائے، اور بادشاہ ذوالفقار بھی اس کی تلاش میں بہت زیادہ کوشاں تھا، مگر بے سود ہوئی، ان کو ان کا بیٹا نہ ملا۔ جب جنگل میں ادھر بادشاہ کی پہلی بیوی نے بچے کو چھوڑ دیا، وہاں جنگل میں کچھ دور ہی ایک چھوٹی سی بستی بنی ہوئی تھی۔ وہاں ایک خاندان رہتا تھا، 2 میاں بیوی تھے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ آدمی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے آتا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک جھاڑی کے نیچے ہلتا ہوا اس کو محسوس ہوا کچھ۔ جب وہ جھاڑی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا وہاں تو ایک بچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا، وہ بے اولاد تھا۔ اس کے بابے کا نام بابا کریم تھا اور اماں کا نام اماں سلمہ تھا۔ وہ بے اولاد تھے، اس لیے انہوں نے وہ بچہ اپنے گھر لے گئے اور اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ یوں جنگل میں بچے کو ایک گھر مل گیا، اور وہ گھر جن کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر بچے کی بہت زیادہ کشش تھی، بہت زیادہ پیار محبت کرنے والے تھے، انہوں نے بڑے پیار اور محبت سے اس بچے کو پالنا شروع کر دیا، اس کی پرورش کو شروع کر دی۔ لیکن بچے کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ بچہ تھوڑا سا ہی بڑا ہوا تھا۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو بچہ جنگل میں ادھر ادھر کھیلنے کے لیے جاتا تھا۔ وہ اکیلا کہیں کھیل رہا تھا اور ادھر ایک بہت بڑا سانپ آ جاتا ہے۔ بچہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، سانپ سے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جرأت اور عقل مندی کے ساتھ سانپ کو بھگا دیتا ہے اور خود کو بچا لیتا ہے۔ اس کی اس بات کو جب اس کے وہ پالنے والے ماں باپ سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ بہادر ہے۔ ایسے ہی بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے تو شدید طوفان آتا ہے۔ اس طوفان سے جنگل میں جو چھوٹا سا وہ چند گھروں کا ایک گاؤں نما بنا ہوا تھا وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ حسین اس وقت اپنی ماں باپ کی آنکھوں میں، جو پالنے والے ماں باپ ہیں ان کو تو ماں باپ ہی کہتے ہیں نا، جو پالنے والے ماں باپ ہوتے ہیں اس کو بھی تو وہ ماں باپ ہی کہتا تھا نا، اس کو تو وہی اس کے ماں باپ، اس کو اصل بات کا نہیں پتا تھا کہ میرے ماں باپ کوئی اور ہیں، وہ جنہوں نے اس کو پالا وہ تو ان کو ہی ماں باپ سمجھتا تھا۔ جب اس نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس سے وہ یہ برداشت نہ ہو سکا۔ اتنا چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے ماں باپ کی دوبارہ مدد کی گھر کو تعمیر کرنے میں، اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس نے مشورے دیے کہ آپ جنگل سے یہ چیز لے آئیں، یہ چیز لے آئیں، ایسے کریں اور اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اس طرح سے اس نے پورے گاؤں کی تعمیر کے لیے اور اپنے گھر کی تعمیر کے لیے پورے لوگوں کی مدد کی اور ان کو اس آفت سے نکلنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی۔ اس طرح سے لوگ اس کو بہت زیادہ عقل مند اور سمجھدار سمجھنے لگے۔ جب وہ بچہ جنگل میں رہتا تھا تو جنگل کے جنگلی جانوروں سے اس کو اکثر جو تھا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حسین اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکلا اور سامنے ایک شیر آ گیا۔
اس کے سارے دوست جو تھے وہ خوف زدہ ہو گئے، لیکن حسین نے شیر کو بڑی چلاکی کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اس نے شیر کو دھوکہ دیا اور وہاں سے اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ یوں اس بستی کے لوگوں نے حسین کو بہت بہادر اور مضبوط سمجھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس بستی میں قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی، لوگ بھوکے رہنے لگے اور بہت زیادہ کمزور پڑ گئے۔ تو حسین نے لوگوں کو جنگل کے مختلف جگہوں پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ پھل کا درخت ہے اور فلاں درخت کی ہم جڑیں کھا سکتے ہیں، فلاں ہم چیز درخت جنگل سے ہی ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس نے اپنے بستی کے لوگوں کی قحط کے موقع پر مدد کی اور یوں اپنے آپ کو اس نے خود مختار کر کے دوسروں کی مدد کرنے والا ثابت کر کے دکھایا۔ چند سالوں تک حسین ایک خوبصورت اور بہادر نوجوان بن گیا اور اس نے جنگل سے باہر بہت کم جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کو پتہ چلا جنگل کے باہر جو ایک بڑا سارا شہر ہے وہاں میلہ لگ رہا ہے۔ وہ اپنے والدین سے اجازت لے کر اس میلے میں گیا۔ اس کا دل چاہا کہ میں بھی اپنے جنگل سے باہر نکل کے باہر کی دنیا دیکھوں، باہر کے لوگوں کو دیکھوں، اور وہ میلہ جو تھا وہ بادشاہ کے محل کے بالکل قریب لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں بادشاہ بھی آیا ہوا تھا۔ جب حسین اس میلے میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، کبھی جھولے وہاں لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، جب اس نے کھانوں کے سٹال دیکھے وہ سٹال پہ پھر رہا تھا۔ بادشاہ بھی اس میلے کا جائزہ لینے کے لیے گشت کر رہا تھا۔ بادشاہ کی حسین پر جب نظر پڑی تو بادشاہ نے اس کے ماتھے پر نشان دیکھا تو اس کو اپنے پرانے بچے کی یاد آ گئی، لیکن اس نے کہا کہ اتنے سالوں کے بعد جب میرا بچہ کھو گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حسین اتنی دیر میں بادشاہ کے آگے سے گزر گیا اور اس بھیڑ میں گم گیا، لیکن بادشاہ وہاں گم سم کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ حسین اس کو دوبارہ وہاں کہیں سے نہیں ملا۔ وہاں میلے میں ایک شخص جو تھا وہ کہانی سنا رہا تھا۔ حسین اس کی وہاں کھڑے ہو کر کہانیاں سن رہا تھا۔ حسین نے اس میلے کے شخص حکیم احمد کو اپنی کہانی سنائی کہ یوں میرے ماں باپ مجھے بتاتے ہیں کہ میں جنگل میں پڑا ہوا ان کو ملا ہوں اور انہوں نے مجھے پالا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو، اصل ماں باپ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ آپ کہانی سناتے ہیں مختلف جگہوں پر جا کر، پلیز میری کہانی کو بھی سنایا کریں، شاید میرے ماں باپ یا میرا کوئی رشتہ دار سنتا ہو اور اس طرح سے وہ میری کہانی سنتے ہوئے میرے تک پہنچ پائے اور میں اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں جو میرے اصلی ماں باپ ہیں۔ حکیم احمد نے جب حسین سے اس کی کہانی سنی تو وہ حکیم احمد جو میلے میں کہانی سنا رہا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں بھی جاتا تھا، بادشاہ کو بھی کہانی سنایا کرتا تھا۔ اس طرح سے ایک دفعہ حکیم احمد بادشاہ ذوالفقار کے دربار میں آیا اور وہ کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے کہانی وہی حسین بچے کی سنائی کہ یوں مجھے ایک بچہ میلے میں ملا تھا اور وہ جنگل میں رہتا ہے اور اس نے مجھے یہ اپنی کہانی سنائی ہے۔ جب اس نے ساری کہانی سنائی اور ساتھ میں اس کے ماتھے کا نشان بھی بتایا کہ اس بچے کے ماتھے پر یہ نشان ہے، تو بادشاہ کو تو ایسے جیسے سانپ نہیں سونگھ گیا ہو گیا، وہ بالکل وہاں خاموش ہو گیا جب اس نے کہا کہ اس کے ماتھے پر بھی نشان ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی کہ اس کے ماتھے پر نشان ہے تو بادشاہ چونکا۔ بادشاہ نے اس کہانی سنانے والے حکیم احمد سے کہا کہ آپ فوراً مجھے اس بچے سے ملاؤ، اس کو کل دربار آپ لے کے آؤ۔ یوں کہانی سنانے والا بادشاہ ذوالفقار کے دربار میں بچے حسین کو لے کر آتا ہے۔ بادشاہ جب اس بچے حسین کو قریب سے دیکھتا ہے تو اس کو وہی نشان اس کے ماتھے پہ نظر آتا ہے جو بچپن میں اس نے اپنے بیٹے کے نشان دیکھا تھا۔ بچے نے اپنا نام بتایا کہ حسین ہے، لیکن بادشاہ نے اپنے بچے کا نام تو ابراہیم رکھا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جنگل میں اس بوڑھے ماں باپ کو ملتا ہے تو بچے نے اس بوڑھے ماں باپ نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہوتا ہے۔ یوں بادشاہ اس بچے حسین سے بھی پوری کہانی سنتا ہے کہ بچے آپ اپنی کہانی سناؤ۔ بچے نے، حسین نے جو اپنے پالنے والے ماں باپ سے کہانی سنی ہوتی ہے وہ ساری کہانی بادشاہ کو سناتا ہے کہ یوں میں ان کو بچپن میں ملا، میں اس وقت اتنے ماہ کا تھا، اس رنگ کے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا
اور وہ کپڑے آج بھی میرے ماں باپ کے پاس موجود ہیں جو پہلی دفعہ میں نے پہنے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً صبح ہی اس کے ماں باپ کو بلایا جائے، اور یوں بادشاہ نے فوراً اپنی دوسری بیوی ملکہ فرح کو بلایا اور اس کو حسین سے ملایا۔ ملکہ فرح نے جب حسین کو دیکھا تو اس نے فوراً پہچان لیا اور اس نے اس کو گلے سے لگایا اور وہ رونے لگ گئی۔ حسین جو اتنے عرصے سے اپنے اصل ماں باپ سے اور ماضی سے لا علم تھا، وہ اس حقیقت کو جان کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ ذوالفقار کو جب اس کا بچہ حسین ملا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوا۔ یوں بادشاہ نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے ماں باپ سے جب اس نے ساری نشانیاں کپڑے منگوا کے دیکھے تو ان کی تو جان میں جان آ گئی کہ یوں ہمارا بچہ ہمیں واپس مل گیا ہے۔ بادشاہ ذوالفقار نے اس خوشی کی خبر کو فوراً پورے محل میں پھیلا دیا۔ جب بادشاہ کی پہلی بیوی کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو بچے کو گم کیا تھا وہ بچہ آج دوبارہ مل گیا ہے تو وہ بہت زیادہ خوف کھا جاتی ہے، کہیں میری مکاری جو ہے وہ پکڑی نہ جائے۔ بادشاہ نے اسی ٹائم تحقیق کا حکم دیا۔ کون کون اس سازش میں شامل ہے جو بچے کو وہاں جنگل میں چھوڑ کے آیا؟ جب تحقیق کی گئی تو سازش میں بادشاہ کی پہلی بیوی پائی گئی، اس کا راز فاش ہو گیا۔ اس طرح سے بادشاہ نے اپنی پہلی بیوی کو اس کی مکاری کی سزا دی اور اس کو طلاق دے دی۔ یوں ملکہ فرح بادشاہ کی دوسری بیوی اپنے بیٹے کو پا کر بہت خوش ہوئی، اور بادشاہ ذوالفقار نے بھی حسنین کو اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس طرح سے پورے خاندان میں دوبارہ سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ بادشاہ ذوالفقار نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے ایک بہترین استاد مقرر کیا۔ اس طرح سے استاد اس کو پڑھانے آتا تھا، اور حسین نے بھی بڑی سمجھداری اور دانائی کے ساتھ اپنے والدین کی مدد کے ساتھ اس نے بڑی جلدی سے بہت کچھ سیکھ لیا، اور اپنے والدین کی سربراہی میں اس نے سلطنت کی حکومت چلاتے چلاتے بھی بہت مضبوط کر لی تھی، اور اپنے باپ کے جو دشمن تھے اس کو انہوں نے زیر کیا، اور یوں اپنی ماں ملکہ فرح اور اپنی دونوں بہنوں کی حمایت میں اس نے اپنی سلطنت کو بہت خوشحال اور طاقتور بنا دیا۔ بادشاہ ذوالفقار بھی جو بڑا سخت مزاج تھا، اور اس نے آج اتنے سالوں کے بعد جب اپنے بیٹے کو دوبارہ پایا اور اس کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا تو اس کا دل بھی بہت نرم پڑ گیا۔ یوں اس طرح سے بادشاہ کو کھویا ہوا اس کا بیٹا مل گیا، اور اس کا گھر ایک خوشحال گھر دوبارہ بن گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ کہانی سننے کے لیے آپ میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں اور میری فیملی کا حصہ بن جائیں۔ فی امان اللہ۔